بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زید منہاس سلیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس کی جتنی ہائپ کریٹ کی گئی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور بے شمار لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ٹیکس پالیسی کیا ہے جو اناؤنس کی ہے انہوں نے، آپ لوگوں کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی بکنگ کروا لی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو آگے مزید بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں یا ری سیل میں فیصل ٹاؤن کی کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور ریٹ بھی ڈسکس کریں گے۔ فیصل ٹاؤن نے اس ٹیکس کو جو نام دیا ہے، جو FBR کی طرف سے امپوز کیا گیا ہے، وہ GST کا نام دیا گیا ہے۔ کچھ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کہتے ہیں، کچھ GST بھی کہتے ہیں۔ یہاں جو GST لگایا گیا ہے وہ ون ٹائم لگے گا۔ جتنے بھی فیصل ٹاؤن کے ممبرز ہیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے 5 مرلہ، 10 مرلہ، 14 مرلہ، 1 کنال اور 2 کنال میں، ان تمام کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا۔ میں آپ کو GST بتا دیتا ہوں کہ کس کیٹیگری کے اوپر کتنا GST لگے گا، اور آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اور لانچ سے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا گیا تھا۔ ویئر ایز یہ جو ٹیکس تھا، جب فیصل ٹاؤن لانچ ہوا تو اس سے پہلے FBR نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا تھا ٹیکس کا۔ 5 مرلہ کے اوپر جو آپ کو ایچ ممبر کو پے کرنا پڑے گا GST، وہ 14,000 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح 8 مرلہ کے اوپر 20,000 روپے بنتا ہے، اور 10 مرلہ کے اوپر 27,000 روپے بنتا ہے، اور 14 مرلہ کے اوپر 36,000 بنتا ہے۔ آگے چلے جائیں تو 1 کنال آتا ہے، جو سائز ہے اس کے اوپر 56,000 روپے ہے، اور 2 کنال کے اوپر 1,00,000 روپے ہے۔ یہ ہے GST ٹیکس ہے، یہ آپ کو ہر صورت دینا پڑے گا ایز پر پالیسی آف فیصل ٹاؤن فیز 2۔ اور یہ کس کو دینا پڑے گا؟ فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کو دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں، 5 مرلہ کے اوپر 14,000 GST لگایا گیا ہے، 8 مرلہ کے اوپر 20,000 لگایا گیا ہے، اسی طرح 10 مرلہ کے اوپر 27,000، 14 مرلہ کے اوپر 36,000، 1 کنال کے اوپر 56,000، اور 2 کنال کے اوپر 100,000، یعنی کہ 1,00,000 روپیہ GST لگایا گیا ہے۔ یہ ٹیکس کون پے کرے گا؟ ون ٹائم پے کرے گا جو الاٹی ہوگا، جنہوں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، ان کو یہ GST ہر صورت لگے گا۔ آگے ہم مزید جو ٹیکس کی ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کریں گے اکارڈنگ ٹو فیصل ٹاؤن فیز 2 جو FBR نے اناؤنس کیے ہیں۔ 2 طرح کے ٹیکس ہیں، ایک 236A ہے اور دوسرا 236C ہے۔ اب یہ 236A کیا بلا ہے اور 236 کیا بلا ہے، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 236A یہ ان تمام ممبرز کو لگے گا جنہوں نے بکنگ کروائی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، اور یہ فائلر کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا اور نان فائلر کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا۔ یعنی کہ جو فائلر ہوگا اس کے لیے 2% ہوگا، اور پرچیزر کے لیے اور نان فائلر کے لیے 4% ہوگا۔ اب جیسے ہی آپ کو رسیٹ ملتی ہے اس کی اور آپ اس کو بیچتے ہیں، آپ کو یہ 2 ٹیکس پے کرنے پڑیں گے، ایک 236A اور دوسرا 236C۔ 236A یہ پرچیزر کے اوپر ہے، 236C جو ہے یہ سیلر کے اوپر لگے گا۔ اب آپ نے آلریڈی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بکنگ کروائی، پلاٹ پرچیز کیا، انسٹالمنٹ کے اوپر ہے، تو آپ کو ایز اے پرچیزر 2% لگے گا اگر آپ فائلر ہیں۔ پھر اگر آپ اسے بیچتے ہیں تو دین آپ سیلر بنتے ہیں، اور پھر آپ کو 2% لگے گا، اور یہ اس طرح بن جاتا ہے 4% فار فائلر کے لیے۔ اور نان فائلر جو ہیں وہ جنہوں نے ابھی بکنگ کروائی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، انہیں 4% لگے گا۔
اگر وہ اپنا پلاٹ بیچیں گے تو وہ سیلر بن جائیں گے اور پھر ان کو 4% لگے گا. اس طرح 8% ٹوٹل انہیں ٹیکس لگے گا. اب اپنے پلاٹ کی آپ کاسٹ نکال سکتے ہیں. یہ ٹیکسز ہر صورت آپ کو پے کرنے ہیں ایٹ دی ٹائم آف انسٹالمنٹ میں. یہ آپ کی انسٹالمنٹ میں یا شامل کر دیے جائیں گے. پھر ایک اور ٹیکس ہے اور یہ ٹیکس آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر لگیں گے جو ہمیں بتایا گیا ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی طرف سے. ٹوٹل کاسٹ کے اوپر نہیں لگیں گے, یہ ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر ہی لگیں گے. مثلاً 5 مرلہ کی ڈاؤن پیمنٹ 5,80,000 روپیہ ہے. اس میں جو 15,000 روپیہ آپ نے جمع کروایا تھا وہ ان کے پروسیسنگ چارجز تھے یا ممبرشپ فی تھی, یعنی کہ 5,95,000 روپے نہیں لگے گا بلکہ 5,80,000 کے اوپر لگے گا. 4% آپ کو اگر آپ فائلر ہیں اور 8% اگر آپ نان فائلر ہیں. اگر آپ نے کوئی پلاٹ بک کروایا ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں تو آپ کو فائلر کی صورت میں 4% ٹیکس لگے گا اور نان فائلر کی صورت میں 8% ٹیکس لگے گا. اب وہ لوگ جو فریش ممبر بننا چاہ رہے ہیں, پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں پلاٹ, فریش ممبر بننا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے صرف اور صرف 236A ٹیکس لگے گا. یعنی کہ وہ فرسٹ ٹائم بکنگ کروا رہے ہیں, وہ بیچ نہیں رہے ابھی, کیونکہ بیچیں گے تو وہ جنہوں نے آلریڈی بکنگ کروا چکی ہے جب انہیں اپنی رسیٹس ملیں گی تو وہ یہ بیچیں گے تو ان کو ڈبل پے کرنا پڑ جائے گا. ایک تو جب انہوں نے بکنگ کروائی اس وقت 236A لگے گا, پھر جب وہ بیچیں گے تو 236C لگے گا. اگر آپ ابھی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ جس بندے نے بیچا آپ کو اور آپ اس سے خرید رہے ہیں, تو آپ کو 236A یعنی کہ آپ پرچیزر بن جائیں گے اور آپ کو وہ 2% لگے گا اگر آپ فائلر ہیں اور 4% لگے گا اگر آپ نان فائلر ہیں. اب تیسری کیٹیگری آتی ہے ریٹینر کی. وہ لوگ جنہوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے, جنہوں نے اس پرپس کے لیے کی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا گھر بنائیں گے, اس پلاٹ کو ریٹین کریں گے, ان کے لیے جو کیٹیگری ہے وہ 236K ہے. اور اس میں فائلر کے لیے 2% ہے, ون ٹائم آپ کو پے کرنا پڑے گا, اور نان فائلر کے لیے 4% ہے. اور یہ جو ٹیکس لگے گا آپ کا ٹوٹل کاسٹ آف پلاٹ کے اوپر لگے گا. یعنی اگر پلاٹ کی قیمت, جو پہلا ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر تھا, اب یہ اپنا پلاٹ ریٹین کر رہے ہیں تو آپ کو جو پوری قیمت ہوگی پلاٹ کی 27-28 لاکھ جو بھی ہے اس کے اوپر, اگر آپ فائلر ہیں تو 2%, اگر آپ نان فائلر ہیں تو 4% آپ کو یہ ٹیکس لگے گا. اب میں آپ کو ٹرانسفر فی بھی بتا دیتا ہوں اس کی. 5 مرلہ کی 8,000 روپے ٹرانسفر فی ہے, 8 مرلہ کی 12,000 روپیہ ہے, اور اسی طرح 10 مرلہ کی 16,000 روپیہ ہے, اور 14 مرلہ کی 21,000 روپیہ ٹرانسفر فی رکھی گئی ہے, اور 1 کنال کی 30,000 روپیہ ٹرانسفر فی ہے, اور 2 کنال کی 60,000 روپیہ ٹرانسفر فی ہے. اب آپ ان تمام چیزوں کو جب ایڈ اپ کرتے ہیں تو آپ کو جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہے وہ آپ نے چیپ انویسٹمنٹ کی ہے یا کاسٹلی انویسٹمنٹ کی ہے. یہ وہ ٹیکسز تھے جو لانچ سے پہلے نہیں بتائے گئے تھے, ویئر ایز جیسے یہ لانچ ہوا تو کیپٹل سمارٹ سٹی نے اپنے تمام جتنے بھی ممبرس تھے ان کو یہ نوٹیفیکیشن فارورڈ کر دیا تھا کہ یہ ٹیکسز گورنمنٹ نے امپوز کر دیے ہیں, ویئر ایز کسی ڈیولپر نے ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ FBR کے ساتھ ٹیک اپ نہیں کیا. اب ایک چیز جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ GST ٹیکس کیا ہے اور سیل اور پرچیز کے اوپر جو 36A ود ہولڈنگ ٹیکس اسے بولا جا رہا ہے یہ کیا ہے. یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. GST جنرل سیل ٹیکس میں آ جائے گا, وہ آپ کو فکسڈ اماؤنٹ ہر کیٹیگری کے اوپر پے کرنی پڑے گی جب آپ بکنگ کروائیں گے تو, لیکن پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو 236A 2% اور 4% کے حساب سے اگر آپ پرچیز کرتے ہیں, آپ پرچیز کر چکے ہیں, بکنگ کروا چکے ہیں, اب اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اگین آپ کو 2% فائلر اور 4% نان فائلر کا پے کرنا پڑے گا. یہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف ٹیکسز ہے جو لگائی گئی ہے, ویئر ایز ان کو یہ چیزیں لانچ کے ٹائم پہ بتانی چاہیے تھی اور ان قیمتوں کے اندر اس چیز کو کیٹر فار کرنا چاہیے تھا. تو دوستو یہ ساری صورتحال ہے جو انفارمیشن ہمیں ابھی تک ملی ہے. ہم اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوپر کر چکے ہیں اور آپ کو اس کی حقیقت بتا چکے ہیں, اور اب بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ شارٹ ٹرم کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جلدی ہی اس کی ٹرانسفرز اوپن ہو جائیں گی, لیکن آپ جب یہ ٹرانسفر اوپن ہوں گی تو مارکیٹ میں ایک دم
فلو آ جائے گا، سپلائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ویئر ایز ڈیمانڈ ابھی ہے نہیں ہے اس چیز کی، اور آپ یہ پروفٹ کے اوپر نہیں بیچ سکیں گے۔ آپ نے جس قیمت کے اوپر فائل لی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے جا کے آپ کو اپنی فائل نکالنی پڑے، لیکن فائدہ صرف انہی لوگوں کا ہوگا جن لوگوں نے لانگ ٹرم کے لیے یہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، جو ریٹین کریں گے وہ فائدے میں رہیں گے۔ ادروائز آپ کو ٹیکسز اتنے پڑ جائیں گے جتنا آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا۔ دوستو یہ تھی ویڈیو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے کہ اس کے اوپر ٹیکسز کتنے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ ظالمانہ ٹیکس ہے، کیا یہ جسٹیفائیبل ٹیکس ہے، کیا ڈیولپرز نے کوئی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے ایف بی آر کے ساتھ یا نہیں کیا، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ میسیجز کر سکتے ہیں ان کے واٹس ایپ گروپ میں، ان سے مزید تفصیلات بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن ابھی میں بار بار کہہ رہا تھا اس وقت بھی کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کرنے کا۔ پاکستان بینکرپسی کے قریب پہنچ چکا ہے، آپ کی اکانمی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے پیسہ ڈوبے نہ، اب یہ ہم دعائی کر سکتے ہیں جی، کیونکہ نصیحتیں جو ہوتی ہیں، مفت کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ گھر کی مرغی دال برابر ہے، کون عمل کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ بہرحال دیکھتے جائیے، اللہ اس میں آپ تمام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آخر میں مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔